کا یا حبیب اللہ۔ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں، پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں، تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب، تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب، روز محشر ایک تیرا آسرا، روز محشر ایک تیرا آسرا، سب سوالوں کا جواب لاجواب، سب سوالوں کا جواب لاجواب، پلتے ہیں ہم سے نکمے بے شمار، پلتے ہیں ہم سے نکمے بے شمار، ہے کہیں اس آستانے کا جواب، ہے کہیں اس آستانے کا جواب، میں ید بیدا کے صدقے اے کلیم، میں ید بیدا کے صدقے اے کلیم، پر کہاں ان کی کفِ پاکا جواب، پر کہاں ان کی کفِ پاکا جواب، کیا عمل تو نے کیے اس کا سوال،
کیا عمل تو نے کیے اس کا سوال، تیری رحمت چاہیے میرا جواب، تیری رحمت چاہیے میرا جواب، پر تمہارے تمہارے لطف آڑے آ گئے، دے دیا محشر میں پرسش کا جواب، دے دیا محشر میں پرسش کا جواب، شور ہے لطف و عطا کا، شور ہے لطف و عطا کا، شور ہے مانگنے والا نہیں سنتا جواب، مانگنے والا نہیں سنتا جواب، تم سے اس بیمار کو صحت ملے، تم سے اس بیمار کو صحت ملے، تم سے اس بیمار کو صحت ملے، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب، تم سے اس بیمار کو صحت ملے، تم سے اس بیمار کو صحت ملے، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب، دیکھ رضوان دشت طیبہ کی بہار، دیکھ رضوان دشت طیبہ کی بہار، میری جنت کا نہ پائے گا جواب، میری جنت کا نہ پائے گا جواب، حسن محو جمال روئے دو، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بہ محمد و آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ عظیم یا عظیم یا عظیم عظیم عزت
یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم فلا یعظم یا عظیم یا عظیم بحق صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم وظیفہ پیر و مرشد ختم ولی اللہم یا ولیو یا ولی یا ولیو یا ولی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہم یا ولیو یا ولی بحق صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم الحمد للہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیہ وسلم علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس محبت درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے جو تعلیمات حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کی ایک نشست اور اپنے باطن کو اور اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی نشاندہی کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ایک سالک کے لیے ہر وقت آخرت پیش نظر رہنی چاہیے اور اس کو کہیں زیادہ اس بات کی فکر ہو کہ اس کی آخرت اور اس کے جو اخروی معاملات ہیں ان میں ترقی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اسے ہر صورت یہ سوچنا ہے، ہر صورت یہ جاننا ہے، ہر صورت اس پہ پورا اس کا دھیان رہنا چاہیے کہ اس کی اصل دولت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی، کیونکہ یہ بنیادی سوچ ہے جو اس درس کے پیچھے کار فرما ہے، اور یہی اصل میں ہماری وہ سوچ ہے جس کو سوچنے کے بعد ہم اپنی رفتار کو مزید تیز کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، اور ہماری یہ جاتی ہوئی گھڑیاں زندگی کی اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ تم اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ تمہارا
یہاں صرف ایک ہی پھیرا ہے، دوبارہ تم نے نہیں آنا۔ یہ صرف ایک ہی چکر ہے جو اس دنیا میں اللہ نے ہمیں لگوایا ہے، دوسرا چکر بولیے نہیں ہے۔ تو اس ایک چکر میں جو کرنا ہے کر لو، اس ایک ہی پھیرے کے اندر ہے جو ہے، دوسرا پھیرا کوئی نہیں۔ تو اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جب اس بات کو واقعتاً کوئی سمجھ لیتا ہے تو پھر ہی اس کو نیکی کی حقیقت کا مزہ اللہ دیتا ہے، ورنہ لوگ نیکیاں عادتاً بھی کرتے ہیں، ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک شوق سا ہوتا ہے نیکی کا، بس ٹھیک ہے، یا بعض کو ویسے ہی ایک دھن چڑھی ہوتی ہے کہ چلو کوئی ہمیں بھی کوئی عزت مل جائے گی، برکتیں مل جائیں گی، بس وہ اسی دھن۔ لیکن اصل حقیقت نیکی کی تبھی ملے گی جب یہ سوچ کار فرما ہو کہ میرا ایک ہی پھیرا ہے اور میں بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ سے عرفہ مقام تک پہنچوں۔ اور جس کو ایسی سوچ مل گئی، یقیناً اللہ اسے یہ سعادت دے گا کہ اس کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اس کی سوچ کو پورا کرنے میں اس کی مدد کریں گے، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ پھر اس کا نیٹ ورک بنے گا، اور پھر وہ نیٹ ورک جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اپنے بیٹھنے والوں میں جو آس پاس تمہارے بیٹھتے ہیں ان میں ایسے لوگوں کا اضافہ کر دو جو تم سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، جو تم سے زیادہ عزت رکھتے ہیں، جو تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، جو تم سے زیادہ اللہ کی محبت رکھتے ہیں، جو تم سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، جو تم سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، جو تم سے زیادہ قربت رسول رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا اضافہ کر دو اور اپنا نیٹ ورک ان لوگوں کے ساتھ بناؤ۔ ایک وقت آئے گا کہ ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے تمہاری زندگی میں بھی وہی انقلاب آئیں گے جو اللہ نے انہیں دی ہے۔ اگر نہیں کوئی ایسا میسر آتا تو پھر بہتر ہے اکیلے رہو، پھر خاموشی اختیار کر لو، اکیلے ہو جاؤ، ورنہ اگر بیٹھنا ہے تو اپنے سے بہتر کے ساتھ بیٹھو، اپنے سے اعلیٰ کے قریب رہو، اپنے سے اس شخص کے قریب بیٹھو جو تمہیں اس بات کا احساس دلائے کہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، میں تجھ سے بڑا ہوں، اور تجھے بھی نظر آئے کہ یہ مجھ سے بہتر۔ جس دن آپ یہ بات سمجھ گئے اسی دن زندگی میں ایک نیا رخ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ وہ بات سمجھ آئے گی جو ابھی ہم آگے کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو پیش کرنا میرے نزدیک طریقت کے مشکل ترین موضوعات میں سے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے گزشتہ کئی دنوں سے میں اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں، کیونکہ یہ اس صورت میں ہی ممکن ہے جب واقعی آپ کا رابطہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ ہو، ورنہ آپ کم از کم یہ گفتگو جو بھی میں آگے کرنے والا ہوں یہ ممکن نہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار کی جو نیکیاں ہیں وہ مقربین کے لیے گناہ ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ طریقت میں سمجھانے کے لیے بہت ساری ٹرمز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ طریقت کے اندر سمجھانے کے لیے بات کو بولیے بہت ساری اصطلاحات سے اور بہت سارے
اشاروں سے مدد لی جاتی ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ بات کو کس طرح سے کیا جائے، بات کو کس طرح سمجھایا جائے، تو اس کے لیے اصطلاحات بنائی گئی۔ تو یہ بھی ایک اصطلاح ہے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار کی نیکیاں، بولیے، مقربین کے لیے گناہ ہے۔ خاصا دی گل عامہ کے نئی مناسب کرنی، بس یہی ہے۔ اس ایک جملے پہ ہی ہماری آج گفتگو رہے گی کہ ایک شخص جس کو اللہ نے سوچ کی بلندی دی ہو، جس کو شعور کا وجدان بھی دیا گیا ہو، اور جس کو اللہ نے نظر کی بھی جولانیاں عطا کی ہوں، اس کا سوچنے کا انداز بالکل علیحدہ ہوگا۔ ایک شخص جو سڑک پہ زمین پہ چل رہا ہے، اس کا دیکھنے کا انداز، اور ایک مینار پاکستان سے نیچے دیکھ رہا ہے، اس کا انداز ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں بالکل الگ انداز سے دیکھیں گے۔ جو زمین پہ چل رہا ہے اس کی سوچ کا انداز اور ہوگا، اور جو مینار پاکستان کا آخری کونا وہاں پہ کھڑا ہو کے اونچائی پہ وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا انداز جدا ہوگا، اس کی سوچ بھی اور ہوگی۔ تو کچھ یہی فرق حسنات الابرار اور سیئات المقربین کے اندر ہے۔ ہم اپنے اس ماحول میں رہتے ہوئے جس میں اللہ نے ہمیں رکھا ہوتا ہے، دو سوچوں سے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک سوچ ہوتی ہے جسے میں پنجابی میں سمجھانا چاہوں تو آسانی ہو جائے گی، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، کہ آپ اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ کہ بس یار ٹائم گزارو، اور ایک وہ مطلب بس اسی پہ ہوتے ہیں ذہن ان کا کہ بس کوئی بات نہیں، وقت گزر رہا ہے گزرتا جائے، تھوڑا بہت کما لیا بیٹھ گئے، اسے بھی کھا لیا، پھر کما لیا، پھر بیٹھ گئے، پھر اسے بھی کھا لیا، بس وہ اسی پہ ساری زندگی رہتے ہیں۔ اور جو راستے میں معاملات آ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ دیکھ دیکھ کے اچھا اب یہ کر لیتے ہیں، 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 اور اسے جو نام دیا گیا وہ یہی ہے جو میں نے پہلے کہا۔ ایسی حالت کو آپ اسی حالت پہ رہتے ہیں، ڈنگ ٹپاؤ، تو کوئی بات نہیں یار، کام چلتا ہے، چلنے دیں، بس 2 نمازیں پڑھ لیں، کبھی 4 پڑھ لیں، کبھی 6 پڑھ لیں، کبھی تھوڑا سا وظیفے پڑھ لیے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی اسی طرح نیکی کا تھوڑا سا رجحان زیادہ ہو گیا، کبھی کم ہو گیا، بس یہ ہے ڈنگ ٹپاؤ کہ کوئی بات نہیں، وقت گزر ہی رہا ہے نا۔ اب ایک شخص یہ ہے جس نے ایسی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو اسی طریقے کے اندر رکھا ہوا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں بیسٹ کے اوپر رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہوگا، اگر کام ہوگا تو توڑ چڑھے گا، بہترین کے اوپر میں فائز ہونا چاہتا ہوں، مجھے اعلیٰ معاملات کی ضرورت ہے، اور میں اسی طرف جاؤں گا جہاں اعلیٰ چیز ہوگی، اور میں چھوٹی چیز کو اڈاپٹ نہیں کروں گا۔ وہ اپنی سوچ کو اسی طرح رکھتا ہے، اور وہ اپنی سوچ کو کبھی بھی نہیں بدلتا، کسی حالت میں بھی نہیں بدلتا۔ اسے عام الفاظ میں اب جب طریقت میں اس کو سمجھتے ہیں تو اس کو سمجھانے کے لیے بزرگوں نے عزیمت کا لفظ استعمال کیا۔ کیا لفظ بولیے؟ عزیمت، کہ یہ لوگ صاحب عزیمت ہوتے ہیں، یہ بیسٹ کے اوپر رہتے ہیں، بہترین چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اعلیٰ چیز کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اور ان کی نزدیک یہ ڈانگ ٹپاؤ پالیسی کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا کر لیا، نہ کیا، یہ نہیں، کبھی نہیں کریں گے۔
تو ایک تو پہلا یہ انداز ہوتا ہے جو حسنات الابرار سیئات المقربین کی گراؤنڈ میں جو اس کی بنیاد میں باتیں ہیں، میں پہلے وہ عرض کر لوں پھر آؤں گا اس بات پہ کہ یہ کیا ہے۔ تو پہلا تو یہ انداز ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ عزیمت والے ہوتے ہیں، عزیمت پہ فائز رہتے ہیں، اور کسی حالت میں بھی عزیمت کو ترک کرنا ان کو روا نہیں ہوتا۔ چلیں سادہ سی مثال دے دیتا ہوں۔ جمعہ پڑھ ہی لیتے ہیں سارے لوگ، ٹھیک ہے، اور سارے آتے ہیں جمعہ تو سب کا ہی ہو ہی جاتا ہے، کوئی اگر آخری رکعت میں بھی شامل ہوا اور بلکہ تحیات میں بھی شامل ہو گیا تو جمعہ تو اس کا بھی ہو گیا۔ مسئلہ جمعے کا نہیں ہے، مسئلہ عزیمت کا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے آ کے پہلے صف پہ پہلے آ کے امام کے سامنے بیٹھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور وہ آ کے پہلے حرف سے اس نے سماعت کیا، نحمدہ سے شروع ہوا اور وما علینا الا البلاغ تک اس نے سنا ہے۔ آپ اس کے جمعے کو اس آخری رکعت میں شامل ہونے والے کے جمعے سے تقابل نہیں کر سکتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ دونوں جمعوں کو ایک جیسا سمجھ لیں، یا اللہ کی نظر میں دونوں جمعے بولو ایک ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب وہ جو آخری رکعت میں شامل ہوا ہے اور وہ جو پہلی صف میں آ کے پہلے منٹ سے پہلے سیکنڈ سے امام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے تو ایک لفظ وہ بولے گا جو کہ سمجھانے کے لیے ہے، صرف وہ لفظ یہ بولے گا کہ وہ جو اس نے جمعہ پڑھا ہے اور جو دوسرا شخص ہے، میرے لیے یہ جمعہ گناہ ہے، میرے لیے جمعہ گناہ۔ یہ ایک بولا جائے گا نا عام الفاظ میں، یہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کوئی بات نہ، طریقت کے الفاظ بولنا بڑا مشکل کام ہے، اور بہت سارے اسے نیگیٹو میننگ لے کے جمعے کو گناہ کہہ دیا۔ او بھائی، سمجھانے کے لیے ایک بات کی جاتی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کوئی بات کرتے کرتے یہ بات کر ہی جاتا ہے کہ آ جائیں آپ وہاں بیٹھیں، آپ بھی شامل ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے گناہ ہے۔ تو الفاظ ہے نا ایک سمجھانے کے لیے، یہ تو نہیں ہو گیا کہ وہ گناہ ان معنوں میں ہو گیا کہ اللہ رسول کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، نہیں، نافرمانی نہیں ہوئی ہے لیکن ہو بھی گئی ہے۔ بولو نا، اللہ کا حکم تھا کہ پہلے آ کے بیٹھو۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، آگے رہنے والے ہمیشہ آگے ہی رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقربین۔ تو اب اس کے لیے یہی کہا جائے گا، اور وہ پوچھا جائے گا کہ آپ بھی کبھی آخری صف میں پہنچ سے کبھی ہوا؟ وہ کہے گا میرے ہاتھ سے گناہ ہے کہ میں آخری صف سے پہنچ، یہ میرے لیے روا نہیں ہے، میرے لیے یہ ایسے ہے جیسے تمہارے لیے بولو گناہ ہے۔ میں بھی اسے گناہ ہی سمجھتا ہوں کہ تم اس کو یوں نہ سمجھ لو کہ میں ایسا کروں۔ اللہ، جیسے دیکھیے آپ شیخ کی خدمت میں آئے ہیں اور شیخ کے پاس آ کے بیٹھ جائیں آگے، ٹھیک ہے، جس طرح بھی ہیں آپ آ جائیں، اور آپ بغیر وضو کے ہی آ گئے ہیں، بغیر کوئی پروٹوکول نہیں ہے، ٹوپی شوپی بھی کوئی نہیں پہنی ہوئی، اسی طرح منہ اٹھا کے تو آ گئے، کوئی نہیں، انہوں نے کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے آ گئے ہیں، کوئی بس بیٹھو، کھاؤ پیو، بات کرو، چلے جاؤ، انہوں نے کچھ نہیں کہنا۔ لیکن آپ کسی صحیح سمجھدار اعلیٰ شخص کی سوچ والے کا ذرا ورین لے کے دیکھیں، اس سے پوچھیں گا شیخ کی بارگاہ میں کیسے جاتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ جناب پھر تو پورا دھیان رکھنا ہوگا، ڈریسنگ، وضو، امامہ، ٹوپی، رومال، بہترین جو بھی ہے، اچھا سا، شیخ کے پاس جا رہا ہوں۔ اب اسے پوچھا جائے کہ یہ جو دوسرا شخص ہے تو کہتا ہے، وہ صاف بولے، کہتا ہے یہ تو گناہ گار آدمی ہے، یہ گناہ کیا اس نے، اپنی طرف سے وہ شیخ سے ملنے گیا ہے، میری نظر میں بول دو سارے گناہ گار آدمی ہے، شیخ سے مل کے کیا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ وہی حضرت کے پاس گیا ہے، ملاقات ہوئی ہے، میری نظر میں کوئی ملاقات نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ ایسے چلے گئے، ہمارے نزدیک یہ گناہ ہے، ہمارے نزدیک بولو تو یہ ہے۔ اللہ
تو لہٰذا یہ پھر ایسے وہ خوبصورت انداز کھلتے ہیں، ایسے ایسے خوبصورت سوچ کے زاویے کھلتے ہیں کہ اس کو آپ ہمیشہ عظیمت پہ فائز دیکھیں گے، وہ عظیمت پہ رہے گا، ہمیشہ پہلے نمبر پہ، پہلی صفوں میں، پہلے قدم پہ کھڑا ہونے والا شخص، اس کے لیے باقی معاملات گناہ کی طرح ہو جائیں گے، کوئی اس کو ایسا نہیں۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ہیں طریقت کے اندر بے شمار، جو طریقت کے وظائف پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور وظائف کو ادا کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اور وہ پوری طرح سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہ وظائف نہ چھوٹیں، اور وظائف کے اوپر پورا وہ پابند رہتے ہیں۔ لیکن آپ تھوڑا سا ذرا غور کریں، ایک وہ شخص بھی ہے جو ان پہ تکیہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ تو مجھے شیخ نے دیے ہیں، میں شیخ کو کیا دے رہا ہوں۔ سوال میرے لیے یہ ہے، وہ اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ تو انہوں نے مجھے دیے ہیں، میرا اس میں کیا کمال ہے؟ میں نے اگر آج دروشی پڑھ لیا ہے، میں نے استغفار پڑھ لیا ہے، میں نے اگر آج سارا دن ذکر کیا ہے، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تو انہوں نے توجہ دے کر، برکت دے کر، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وہ نور دیا جس کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ وہ انہی کا دیا ہوا انہیں لوٹا رہا ہوں، میری طرف سے انہیں کیا گیا ہے؟ یہ سوچ کا ایک اور زاویہ ہے، اور اس کے لیے صرف وظائف پڑھنا گناہ کی طرح ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا یہ تو گناہگار زندگی ہے، کیا آپ صرف وظائف ہی پڑھ رہے ہیں؟ بھئی آپ نے کیا دیا؟ انہوں نے تو بہت کچھ دیا، تو ان کے لیے یہ انداز ہوگا۔ کیا دیا شیخ کو آج تک؟ کوئی آپ نے کوئی کمال کیا ہے؟ کوئی آپ نے شیخ کے لیے کوئی خدمت کی ہے؟ کوئی آپ کی طرف سے انہیں کچھ پہنچا ہے؟ کوئی آپ کی طرف سے انہیں کچھ ایسا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ خوش ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ بچہ میرے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ کام کر رہا ہے جو باقی کوئی نہیں کر رہا، جس کی طرف خود ہی توجہ جاتی ہے، خود ہی ذہن جاتا ہے، خود ہی جس کی طرف کھنچتا ہے دل، فیض دینے کو خود ہی دل چاہتا ہے۔ یہ وہ ہے جس کو فیض مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو فون میسج پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے دعا میں یاد رکھیں، ہمارا بال بال اس کے لیے خود ہی دعا کرتا ہے۔ تو یہ وہ تصور ہے جو اس کے لیے ہوتا ہے جو ان حسنات کو نہیں دیکھتا جو عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تو کروں گا ہی، میں نے حضرت کو کیا دیا؟ اس کے لیے وظائف اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں گناہ کی طرح ہوتی ہیں۔ کہتا ٹھیک ہے پڑھتے رہو۔ سمجھ آ رہی بات یار؟ بولو ذرا ساری سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ بڑی اہم بات، اور ہمیشہ اس پہ رہنا چاہیے۔ اور 10 سال ہو جاتے ہیں بیعت ہوئے، 15 سال ہو جاتے ہیں، کبھی شرم تک نہیں آئی کہ آج تک شیخ کو کیا دیا۔ اس بات پہ کبھی بھی اپنے اوپر جو ہے وہ حیا نہیں آئی کہ کیا دیا ان کو، مطلب وہ کیا مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کو کیا دیا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچارہ برار ہے، اور وہ بس وہ اسی پہ چل رہا ہے، بس وہ نیکیاں کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو یہی لگ رہا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں۔ تو کیا کر رہا ہے؟ تیرا منہ ہے کرنے والا، تجھے کروائی جا رہی ہے، تجھے کروایا جا رہا ہے، تیرے اوپر پورا نور کا، فیض کا، برکت کا، دعا کا سایہ ہے، اس سائے سے تو چل رہا ہے۔ ابھی ذرا وہ ہٹائیں ہاں توجہ، اور پھر دیکھتا ہوں نا کتنی تو یہ نیکی کا نظام چلتا ہے تیرے ساتھ، اور کتنا تو چلا سکتا ہے۔ جب آواز زیادہ کریں کم ہوگی تو وہ نہیں چلا سکتا، وہ تو ان کی توجہ ہوتی ہے جو انسان کو چلا رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط فہمی نکل جانی چاہیے، ہمیشہ نکال دینی چاہیے، ہمیشہ اس پہ رہنا چاہیے کہ یہ حضرت کی ہی دی ہی برکت ہے، یہ انہی کا کرم ہے کہ ان کی نظر
ادھر ہے، اور پھر اس کو ریورس کرنے کے لیے سوچنا کہ اب میں اس کے عوض کیا دوں. ساتھ ہی نفس آگے سے بولتا تو کیا دے سکتا ہے؟ نفس آگے سے جواب دے گا تو کچھ نہیں کر سکتا، تو نے کیا کرنا؟ اور جی ہم سے کیا ہوتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس طرح کے الفاظ نفس آگے سے کہے گا، اور ساتھ ہی وہیں پہ وہ ساری کی ساری توانائی، وہ گفتگو سب وہیں پہ صفر. حالانکہ اگر سوچا جائے تو انسان کتنی برکتیں لے سکتا ہے، کر سکتا ہے، سوچا جائے تو بہت سارے راستے نکل آتے. تو یہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین. ذرا سارے بولیے، حسنات الابرار سیئات المقربین. ان کے لیے یہ اس طرح چلتا. پھر ایک اور بھی انداز ہوتا ہے اس میں کہ جب بھی کوئی شخص نیکی کی برکت، اور ظاہر ہے یہ نظام ہی ایسا ہے کہ اس میں آپ جو ہی آئیں گے آپ کو نیک بننا پڑتا ہے، اور آپ رہ نہیں سکتے زیادہ دیر اپنے اس پرانے سسٹم کے اوپر. اگر آپ واقعی شیخ کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں اور ان کے معاملات کے ساتھ آپ بھی چل رہے ہیں تو آپ بدلے بغیر نہیں رہ سکیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہوگا، بدلیں گے آپ، بدلنا پڑے گا آپ کو. یا آپ چھوڑ دیں گے وہ جگہ، یا پھر آپ بدل جائیں گے. تو جب ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بدل جاتا ہے اور وہ اپنی اس پرانی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، تو سنیے ذرا، اب وہ پرانی زندگی کو جب کوئی چھوڑ دیتا ہے، پچھلی زندگی کے معاملات ختم ہو گئے، اور وہ دوست احباب بھی چھوٹ گئے، وہ جو ماحول تھا پچھلا پرانا وہ بھی ختم ہوا، اور اب وہ جو دوستیاں تھیں، وہ جو سوچیں تھیں پرانی، وہ کبھی نہیں آتی، اور اس کی جگہ نیکی کی سوچ آ گئی، اس کی جگہ نیکی کا رنگ آ گیا، اللہ کا کرم ہو گیا، فضل ہو گیا. یہ سب چل رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے. اب ایک شخص یہ ہے کہ جو یہیں تک رہ کے متاثر، اور اسی طرح رہ کے وہ خوبصورت اپنے آپ کو بنا کے، بڑا اپنے آپ کو مطمئن کر کے تو بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے بس کیونکہ میری زندگی بدل گئی، اب وہ تو رہا نہیں میں، اور اب یہ عمل جو ہو چکا کمال ہو گئی، داڑھی بھی رکھ لی، ٹوپی بھی پہن لی، نیکیاں نمازیں روزے شروع ہو گئے، کلیئر، بس ٹھیک ہے. اب وہ اسی پہ اکتفا کر جاتا ہے. جبکہ ایک دوسرا شخص ہے، وہ کہتا نہیں یہ تو ہو گیا، اور وہی بات یہ تو انہوں نے بنایا، اب میں کتنے لوگوں کو نیک کروں؟ میرے پاس وہ کون ہیں جن کو میں داڑیاں رکھواؤں، جن کو میں نمازیں پڑھواؤں، جن کو میں نیکی کا راستہ دے کے چلاؤں، جن کو میں نیکی کی طرف بلا کے تو نیکی کی طرف چلا دوں. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ جو پہلا بندہ ہے اس کا کام اس بندے کے لیے گناہ بن جائے گا. وہ کہے گا وہ تو گناہ ہے میرے لیے، وہ تو ہو گیا. بھائی میں اس سے اگلی بات پہ ہوں کہ میں نے اب لوگوں کو نیکی کی طرف بلا، اور اب مجھ سے کتنے لوگ یہ نور لیتے ہیں، میں کتنے لوگوں کو اس جگہ تک پہنچاؤں گا. میری کمائی وہ ہے. یہ تو جو ہو رہا یہ تو شیخ کی کمائی ہے، اور حضرت کے نامہ اعمال میں جا رہی ہے. میرے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ بولو نا یار. آپ اس بات کو تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا نامہ اعمال کب شروع ہوگا. وہ تو سارا ان کے جا رہا ہے، تو جو آپ نیکی کر رہے ہیں وہ وہاں لکھی جا رہی ہے حضرت کے نامہ اعمال. پھر نیکی کر لو پھر لکھی جائے گی، پھر نہیں کر لو پھر لکھی جائے گی. وہ تو ادھر جا رہا. آپ کی اپنی نیکی کدھر؟ آپ کی نیکی تب شروع ہوگی جب آپ کے ذریعے سے ایسا ہونا شروع ہوگا. اب وہ پچھلا جو شخص ہے وہ اس بندے کے لیے گناہ ہے. نہیں یار میرے لیے وہ گناہ کی زندگی، میں گناہ کی زندگی سے. یہ نیکی کی زندگی تب شروع ہوگی جب میری طرف سے نیکی پھیلے گی، میں پھیلاؤں. تو اللہ سمجھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ بول دیے. یہ بڑے بلند خیالات، بڑے بلند خیالات، بڑی بلندیوں والے معاملات. اللہ. پھر یہ دیکھیے کہ اب شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت پاس موجود ہیں، اور
گفتگو بھی ہو رہی ہے، بیٹھے ہیں لوگ. اب یہ گفتگو چل رہی ہے اور شیخ موجود ہوئے، گفتگو جاری ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کوئی بندہ اٹھے اور وہ ساتھ نفل پڑھنا شروع کر دے. اب بظاہر نفل پڑھنا ایک اچھی بات ہے، اور ایک بظاہر یہ بہت خوبصورت عمل ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں. اللہ کے سامنے آپ نے ہاتھ باندھ لیے اور آپ نفل پڑھنا شروع ہو. تو اب بتائیے کہ وہ شخص جو حضرت کے ساتھ بیٹھ کے ان کی گفتگو سن رہا ہے، ان کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے، اس کے لیے وہ عمل گناہ بن گیا. حالانکہ وہ عمل تو بہت اچھا ہے، عمل تو بڑا اعلیٰ ہے، لیکن وہ کہے گا یہ تو گناہ ہو رہا ہے. بھائی وہ تو موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، ان کی گفتگو سننا ضروری ہے. یہ تو نفلی عبادت ہے کہ اسی وقت بھی کر لو. ابھی تمہیں کیا اچھا کھڑچو لگیا کہ اٹھ کے نفل شروع کر دیں. اور بھائی اس وقت انداز اور ہے، محفل کا مسئلہ اس وقت معاملہ اور چل رہا ہے. تمہارا ذہن اس وقت ان کی گفتگو پہ ہونا چاہیے، ان کے الفاظ کے اتار چڑھاؤ پہ غور کرو. وہ کہاں سے بول رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اگر وہ کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں. اصل بات ابھی پیچھے ہے، شاید ابھی کر دی ہے کہ کرنی ہے. وہ پورا ذہن لے کے چل رہے ہیں. میں ذرا سوچوں تو صحیح یہ کیا بول رہے ہیں. وہ جو گفتگو کے موتی ہیں، اگر میں نفل شروع کر دوں گا تو وہ کدھر گئے، وہ تو ضائع ہو جائیں گے. لہذا اس کے لیے وہ نفل پڑھنا بولو گناہ بن جائے. حالانکہ وہ ایک نیک شخص نفل پڑھ رہا ہے، وہ بڑا خوش ہے، اس کے لیے وہ نیکی کا ہی کام ہے. بولیے. لیکن ابرار کے لیے نیکی ہے، مقربین کے لیے گناہ. یہ بھی میں صرف ایک زاویہ رکھ رہا ہوں، اس کا دوسرا زاویہ اس سے بھی بڑا ہے. یہ تو ایک زاویہ ہے نا جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک طرف کچھ ایسے انداز ہوتے ہیں، دوسرا اس میں. اللہ. پھر جب آپ شیخ کے ہی معاملات کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ شیخ کے قرب میں رہتے ہیں، شیخ کی توجہ میں رہتے ہیں، اور اللہ یہ توفیق دے دیتا ہے کہ آپ ان کے مشن کو لے کے آگے چلتے ہیں، اور کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے. اور پھر جو ہے وہ شیخ بھی خوش ہوتے ہیں، وہ بھی تھپکی دیتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں. بہت اچھی بات، بہترین ہوگی، بہت اعلیٰ. تعریف بھی ہوتی ہے، خلافت وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، اور بھی بڑے وہ محبت سے پیار کرتے ہیں. اب یہ جو اتنا بڑا کرم ہو گیا، اس پہ بھی ایک نیا رنگ کھلتا ہے. اب وہ حالانکہ نیکی بڑی اعلیٰ کر رہے ہیں، کروا بھی رہے ہوتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں. پہلے ان چیزوں کو دیکھ کے، کسی اور شخص کی چیزوں کو دیکھ کے اسے گناہ سمجھتے ہیں. پھر وہ جب اس لیول سے اوپر گزر جاتے ہیں تو انہیں اپنی ذات کے اندر چھوٹی چیزوں کو بڑا کرنے کی طرف رجوع ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنی ذات کی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ اچھی نیکی نہیں ہو سکی، یہ اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح مجھے چاہیے تھا کرنا. حضرت تو بہت ہی خوش ہوئے ہیں، لیکن اپنے اندر وہ یہی کہتا ہے نہیں حضور بات آپ کی ٹھیک ہے، محنت آپ نے بڑی محبت سے آپ نے مجھے تھپکی بھی دے دی ہے، محنت کی تعریف بھی کر دی ہے، لیکن حضرت مجھے اندر سے مزہ نہیں آیا، ابھی بھی اور کرنے کی گنجائش باقی ہے. یہ میری جو پچھلی نیکی ہوئی ہے نا، یہ گناہ تھی، میں اب اس سے اگلی کروں گا، اس سے بھی اگلے لیول پہ جاؤں گا. اوہو، میں تو حیران ہوں کہ یہ لفظ ہی کیسے زبان سے آ گئے، یہ بول کیسے دیے، اس کو سوچ کیسے لیا، آگے سے آگے جانے کا یہ انداز بنا کیسے لیا. جب تک آپ مقربین میں نہیں ہیں، اس طرح کی سوچ کو سوچنے کی قطعاً ضرورت نہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں. خبردار، یہ سوچنا بھی منع ہے. چپ کر کے ابرار کی زندگی گزاریے اور دنیا سے جائیے. یہ سوچیں مقربین کے لیے. مجھے کہو نا سبحان اللہ، ذرا سارے بولو یار. ان اعلیٰ لوگوں کو، ذرا ان اعلیٰ لوگوں کے لیے سبحان اللہ بولو، جن کی سوچیں اس انداز سے چل رہی ہو کہ وہ اپنی ذات کی پھر کمیوں کو آگے سے آگے دیکھتے. جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنے لیے فرماتے ہیں کہ میں اے میرے صحابہ روزانہ 100 بار استغفار پڑھتا ہوں. تو
تو اب یہ استغفار گناہوں سے نہیں ہے، یہ استغفار گناہوں سے نہیں ہے، گناہوں کے لیے نہیں تھی، کیونکہ گناہ تصور ہی کوئی. یہ استغفار اپنے پچھلے درجے سے تھی جو آج وہ نہیں رہا، اگلے درجے پہ آپ چلے گئے، اس پچھلے درجے کے لیے استغفار پڑھی کہ مولا مجھے معاف کر دے، کہ تو اتنا کرم فرمانے والا ہے کہ مجھے اس درجے سے اٹھا کر اگلے درجے میں لے آیا، مجھ پہ تو نے کرم کیا، میں پچھلے درجے سے معافی چاہتا. تو یہ حضور کا انداز. اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی عمل کیا. جب آپ ہوش میں آئے، جب اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے کوہ طور پہ، تو ہوش میں آئے، تو ہوش میں آتے ہی فرمایا مولا میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. تو یہ توبہ کا مقام تو نہیں، بولو یہ تو خوشی کا موقع تھا کہ اللہ کی زیارت ہو گئی، کوئی تجلی دیکھ لی نا. بولو اس خوشی کے موقع میں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں توبہ کرتا ہوں. تو یہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ آپ اپنے آپ سے ہی آپ کا مقابلہ تھا. کسی کا ایک جملہ پڑھا اس دن، بڑا اچھا لگا کہ نہ مجھے کسی تنقید کی پرواہ ہے، نہ مجھے کسی تعریف کی خوشی ہے، میرا مقابلہ میرے ساتھ ہی ہے. جس دن میں اپنے آپ سے خوش ہوا بس وہ دن ہوگا. میرا مقابلہ میرے اپنے ساتھ ہے. مجھے میرا اندر ہی بتاتا ہے تو ٹھیک آدمی نہیں، ابھی ٹھیک نہیں ہوا تو میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر نیکی کرتا ہوں. وہ پھر مجھے جواب دیتا ہے کہ نہیں ابھی بھی تو ٹھیک آدمی. باہر کی لوگوں کا نہ مجھے پہلے پرواہ تھی، نہ آج نہ کل ہوگی، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، میرا اپنا اندر ہی میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. اور جو کوئی یہ بات سمجھ گیا نا کہ اس کے اپنے آپ سے مقابلہ ہے، یو ورسز یو، آئی ورسز آئی، تمہارے اندر سے مقابلہ ہے، میرا میرے اندر سے مقابلہ ہے. اس کو سیٹسفائی کر لو، ساری دنیا کو تم نے سیٹسفائی کر لی. ساری دنیا تمہارے ساتھ رضامند ہو گئی جس نے اپنے اندر سے اپنے آپ کو جیت لیا. اور تمہارا اندر تمہاری تعریف میں لگا، اور واقعی تعریف اٹھی، آج مزہ آ گیا نیکی کا، آج تو کمال ہو گیا. تو سمجھ لو کہ واقعی کچھ ہوا ہے. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو پتہ نہیں کس کس کی تعریف کر دیتے ہیں. بولیے یہ سارے ناچے، یہ سارے ٹک ٹاکیے، کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، تو کیا وہ تعریف کے قابل لوگ ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی، ان کی زندگی کا کوئی جہت کا نہیں، رخ نہیں، کوئی ان کی زندگی کی کوئی، لیکن لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں. اور بعض ایسے سے دنیا بڑی نفرت کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کہ ہے ہی کچھ نہیں. بھائی ان کو کیا دے، کیا پتا ہو اندر کیا ہے. ہاں تمہارا اپنا اندر کہے نہیں تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے، تو پھر مزہ ہے. اپنے آپ کو خود سیٹسفائی کرو، اپنے اندر کی سنو. اللہ تو اللہ توفیق دے. آمین کہہ دو، آمین کہہ دو. تو جب آپ مقربین کے حوالے سے اس طرح کے انداز سن رہے ہیں، اور زندگی میں آپ کو اللہ یہ موقع دے گا کہ جب آپ کے سامنے کھلیں گی چیزیں، تو ہمیشہ اپنا انداز دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیا ہے. کیا وہ ابرار والا ہے یا وہ مقربین والا ہے؟ یا اپنے انداز کو دیکھ لیجئے گا. یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا ایک بڑی اہم بات، کہ چونکہ مقربین عبادت اور ریاضت عذاب کے خوف اور ثواب کی لالچ میں نہیں کر رہے ہوتے، اور نہ ہی ان کے آگے یہ چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، نہ ہی وہ ثواب مطلوب رکھتے ہیں، اور نہ ہی عذاب کے ڈر سے وہ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. یہ ان کا کوئی انداز ایسا نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ ابرار کے اعمال کو دیکھتے ہیں، جو لوگ اسی خوف سے نماز نیکی روزہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اور جنت کی طلب میں لگے ہوتے ہیں، اب جب وہ ان کے اعمال دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، تو اپنے اعمال کو دیکھ کے وہ یہی سوچتے ہیں کہ ان جیسا عمل میرے لیے گناہ ہے، یہ عمل نہیں میں کر سکتا، مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا.
اور وہ اپنے اندر یہی اپنے آپ کو جواب دے لیتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ ہے، ایسا سجدہ میں کیوں دوں، ایسا میں رکوع کیوں کروں، ایسی میں تلاوت، ایسا میں درود کیوں پڑھوں جو عذاب کے خوف سے ہو یا جنت کی طلب میں ہو۔ کہ یہ تو ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہیں، لیکن میری نظر میں اس سے اگلا درجہ پاتا ہوں۔ جب اگلا درجہ پاتا ہوں تو یہ درجے میرے لیے گناہ کی طرح ہیں، تو وہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ یہ بادہ و جام، یہ حور و خیام، خیمے ملیں گے، محل ملیں گے، حوریں ملیں گی، تمہارے پاس بہت سارے غلام ہوں گے، ہاتھوں میں جام ہوں گے۔ وہ کہتے یار یہ کیا باتیں سنا رہے ہو، یہ بہلاؤ بچوں کو ان کہانیوں سے، بہلاؤ بٹھاؤ، انہیں بتاؤ، ان کو سناؤ، اور ان کو سنا کے لاؤ نیکی کی طرف۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہمیں ذات کی بات سناؤ، ہمیں ذات کی بات کی طرف لے کے جاؤ۔ جس کی جنت ہے وہ کون ہے، جس کے وہ جام ہے وہ کون ہے، جس نے وہ محل بنائے ہیں وہ کہاں ہے، جس نے وہ دنیا کریٹ کی ہے، وہ سارا ماحول بنا ہے، وہ قدر ہے۔ مجھے اس کی طرف لے جاؤ، یہ چھوڑو یار، یہ کیا بچوں کی، سناؤ بچوں کو کہانیاں، تو وہ اسے گناہ کی طرح لیتے۔ اللہ تو اللہ سمجھ دے، توفیق دے دے۔ بہت بڑے معاملات، بہت بڑی سعادت، کیسی سوچ چلے، ایسے انداز میں۔ جب کوئی شخص اس طرح کی جو برکات لے جاتا ہے تو پھر اس کے رویے بدل جاتے ہیں۔ سنیے میں جو اہم بات کرنے والا ہوں، کیونکہ یہ تو میں نے ان کی علامات بیان کر دی ہیں، اب یہ اصل بات کی طرف۔ اب اس کے رویے بدل جائیں گے، اس کے رویے بتائیں گے کہ یہ شخص اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا۔ ایک تو یہ کہ ایسے شخص کو آپ کسی بھی جگہ بٹھا دیں، اسے کسی جگہ کی اونچائی نیچائی سے فرق نہیں پڑے گا۔ بول دیجئے، یہ پہلا فرق پڑتا ہے۔ اس کو آپ کسی بھی منصب پہ بٹھائیں، وہ کہے گا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ رہنے دیں۔ اور اگر آپ دیتے ہیں عزت تو آپ کی مرضی ہے، آپ نہ بھی دیں گے تو اللہ نے مجھے جو دیا ہوا مجھے پتا ہے میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میرے اپنے اندر کی عزت میرے لیے کافی ہے۔ سن ایک بات کرنے لگا ہوں، جس دن تم نے خود کو، اپنے آپ کو عزت دینا شروع کر دی، ساری دنیا تمہیں عزت دینا شروع کر دے گی۔ خود اپنی عزت کرو، اپنی عزت خود کرو۔ اب دیکھ لو، جب باہر جانے لگے ہو اپنی ڈریسنگ کو دیکھو، کیا میں اپنے آپ کو خود اس میں عزت دے رہا ہوں؟ اس ڈریسنگ میں کیا یہ ڈریسنگ میرے لیے اتنی ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں تو کسی اور کو دیکھوں اس میں تو میں عزت دوں؟ تو کیا یہ وہی پہنا ہوا ہے میں نے؟ بس آپ جو ہی یہ جواب لے کر باہر جائیں گے تو ساری دنیا آپ کی عزت شروع کر دے گی، کیونکہ آپ نے خود اپنے آپ کو عزت دی ہے۔ اور اپنے اندر سے جواب آ رہا ہے یار نہیں یار کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ویسے بری سی چیز ہے، لیکن نکل گئے باہر، اب کوئی دیکھے گا وہ بھی یہی سوچے گا کہ نہیں یہ پراپر ڈریسنگ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں پہنا ہوا اس، اور وہ چیز آپ کو پہلے آپ نے اپنے آپ کو کہہ دی ہوئی ہے، بولو نا، وہ آپ نے خود کو کہہ دی ہوئی تھی، وہی لوگ کہہ رہے ہیں آپ۔ خود اپنی عزت کرو، اور یہ پہلا فرق پڑتا ہے مقربین کی، اس بندے کی سوچ میں پہلی چیز ہی آ جاتی ہے، اسے اپنی عزت خود ہی کروانی آتی ہے، لہذا وہ جہاں بھی ہوگا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اسے ہاتھ ڈالتا ہے نہیں ڈالتا ہے، کوئی پیار کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کوئی اسے پوچھتا ہے نہیں پوچھتا ہے، کوئی اسے پانی کا گلاس پلاتا ہے نہیں پلاتا ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ میرے پاس میری اپنی عزت بڑی ہے، کافی۔ دوسرا ایک بہت بڑا فرق پڑے گا اس کے رویے میں، وہ رویہ یہ ہوگا کہ ایسا شخص چونکہ چھوٹی چیزوں کو، جو جیسے میں نے ابھی کہہ دیا کہ وہ گناہ ہی سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ چیزیں میرے لیے گناہ ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا، لہذا وہ
آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو کنونس کرنا چھوڑ دے گا. یہ میں نے کیا بولا؟ بول دو. آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات. لوگوں کو کنونس کرنا چھوڑ دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے، وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر یہ نہ بھی کنونس ہو نا تو میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے کسی کے کنونس کرنے کی ضرورت نہیں. اور اچھی بات وہ سنائے گا، ضرور بتائے گا، لیکن یہ کہنا کہ تو مان میری بات، یہ اس کے اندر نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا. ہاں وہ اچھی باتیں سنائے گا، کرے گا بھی کہ بھائی یہ اچھی بات ہے، یا اس طرح یہ اچھا عمل ہے، کر لو، اچھے معاملات ہیں تم بھی کرو، لیکن وہ اسے کنونس نہیں کرے گا. بس ٹھیک ہے، اچھی بات سنا دی، اب اللہ جانے اور تو جانے، ہدایت دینے والا وہ ہے. ایک عجب بے نیازی ہوگی اس کے اندر، عجب بے نیازی، کوئی کسی قسم کی. اور یہی قرآن کی تعلیم تھی جو آقا دو جہاں کو اللہ نے دی. کیا نبی آپ کیوں اتنا رنج کرتے ہیں ان کا جو آپ کی بات سن کے نہیں آتے؟ چھوڑیں، وما علینا الا البلاغ. آپ کے اوپر سوائے اس کے ہے ہی کچھ نہیں سوائے یہ کہ پہنچا دیجئے. ہم نے اور کچھ کہا آپ سے؟ نہیں کہا نا، ہم نے تو یہی کہا کہ آپ پہنچائیے. تو آپ بھی وہیں تک رہیے نا. آپ اسے اگلا لیول کیوں ٹچ کر رہے ہیں؟ وہ میرا ہے، میں نے کرنی ہدایت کا انتظام. اگر کسی کو دینی ہدایت تو میں نے دینی ہے. وما علینا الا البلاغ، آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا. تو وہ اسی پر ہے. یہ رویہ ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ہر بندے کو کنونس کر رہا ہے، ہر بندے کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اللہ معاف کرے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، چھیڑ رہا ہے کسی طریقے سے بولے تو میں اس کو میں بھی مسئلہ سمجھاؤں، میں بھی اس کو بتاؤں کہ میرے اندر کتنا علم ہے. وہ ان چکروں میں نہیں پڑ رہا. چھوٹے بچوں کے کام آپس میں چنجیں لڑاتے رہتے ہیں، اور دو لوگ بیٹھے ہوں گے چنجیں لڑا رہے ہیں. جو ایسی سوچ والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ان میں نہیں بیٹھے، وہ نہ ان کا جواب دے گا، نہ ان کے اندر اپنی شمولیت اختیار کرے گا. نہیں تو بچے لڑ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائیں گے. کبھی بھی بات نہیں کرے. اس کی سوچ کا زاویہ بہت بڑا ہوتا ہے. اوہو، تو اللہ سمجھنے کی توفیق دے. یہ بھی بات، یہ بات سمجھ، اس کا رویہ بدل جائے گا، اس کے انداز بدل جائے گا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خاطر میں نہیں لانا. اس طرح کے انداز نہیں ہوں گے کہ جہاں بھی اسے لگ رہا ہے نا کہ اب یہاں مجھے کنونس کرنا پڑے گا، وہاں وہ چپ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا، اسی پہ چھوڑ دے گا جو سامنے بیٹھا. اور یہ آپ کو نا آج نہیں تو کل، کچھ سالوں میں آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے کہ خاموشی سے بہتر آپ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کنونس ہو جائے، چپ ہو جائیں. آپ جتنا آپ خود کریں گے وہ آپ کے خلاف ہوگا، وہ خلاف ہوتا جائے گا. نہ کریں، خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں. اللہ خود ہی راہ نکالے گا، خود ہی اس راستے پہ لے آئے گا جس راستے پہ آپ چاہتے ہیں. اپنی سوچ کی طاقت کو آزمائیں، اپنی سوچ کی طاقت کو آزما کے دیکھیں. میں کبھی جب یہ بات سوچتا ہوں تو مجھے اس بات پہ یقین آ جاتا ہے کہ جو آقا اسلام نے فرمایا، حضور کی حدیث، حالانکہ 2 لفظ ہیں لیکن سمندر ہے، پورا سمندروں سے بھی بڑی ہے، گہرائی بہت زیادہ ہے اس حدیث کی. تمہیں اگر اس حدیث کی آج سمجھ آ گئی، اور میں ابھی جو کہا کہ آپ خاموش رہ جاتے ہیں اور چپ رہ جاتے ہیں، من سکتا نجا، جو چپ ہو گیا نجات پا گیا. کمال ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بولیں گے تو ہم اس مسئلے سے نکل آئیں گے، بولیں گے تو نکلیں گے. حضور فرما رہے ہیں چپ ہو جاؤ تمہیں نجات مل جائے گی، اس مسئلے سے باہر آ جاؤ. تو یہ ہے اصل بات.
اللہ. تو مقربین کا جو انداز ہے، جو سادہ بات کر دوں کہیں آپ کے دماغ کی دہی نہ بن جائے، مشکل نہ ہو جائے. حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار جو بہت بڑی نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کنوینس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں اور تاب و توڑ حملے ہو رہے ہیں اپنے خریف پہ. آج میں نے یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا، آج میں نے یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا، آج میں نے یہ بات بھی لوگوں کے سامنے کر دی، آج تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا میرے اندر علم کتنا. وہ بول بول کے پھاوے ہو جاتے ہیں. مقربین کے لیے یہ بھی گناہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں کرنا. ان کا انداز اور ہے، وہ کنونس یوں نہیں کریں گے، اپنے عمل کے ساتھ اور اپنی خاموشی کے ساتھ کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے. انسان کی ذات کو کاٹ دیا جاتا ہے خاموشی کے ساتھ. ایسا زبردست تلوار کا انداز ہے یہ کہ یہ تلوار کبھی مس نہیں کرے گی، سامنے والے کو کاٹ دے گی. چپ ہو جائیں آپ، کنونس نہ کریں. تو یہ مقربین کے اس انداز کی میں بات کر رہا ہوں جو بڑے سالوں کے بعد کہیں سیکھا تھا. آج میں نے اسے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور شاید یہ موقع ہی آ گیا تبھی کھولا. پھر ایک اور انداز، چونکہ میں نے ابھی کہا کہ یہ چھوٹی چیزوں کو اہمیت ہی کو نہیں دیتے اور کسی طرح سے بھی یہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے. وہ انداز یہ ہے کہ جب بھی اللہ انہیں بہت بڑی عزت دے گا نا، سنو، بہت بڑی عزت دے گا اور بہت بڑے منصب پہ فائز کر دے گا، اور کسی ایسی جگہ انہیں بٹھا دیا جائے گا جہاں پہ لوگ بھی کہیں گے جناب کمال ہو گیا، اس سے بڑا منصب کہاں ملتا ہے، یا عزتیں اتنی بڑی بڑی کون دیتا ہے. تو آپ کو مل گئی آج تو کافی ہو گیا. اب وہ اس مقام پہ بھی اپنے آپ کو رو کر عاجز کہ وہ جو اعلیٰ انداز ہے عاجزی کے وہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کر دیں گے، مولا جب سے تو نے پیدا کیا ہے، جب سے تو نے بنایا ہے، سب کچھ تو ہی دے رہا ہے، یہ بھی تو نے ہی دیا ہے اور یہ تیری ہی دی ہوئی ہے. جب میں نے ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لایا جو اس سے پہلے تو نے بڑی بڑی نعمتیں دی، ہم تیری ہی طرف دیکھنے والے، تیرے ہی رخ کی طرف دیکھنے والے ہیں. تو مولا آج اس بڑی عزت کے لیے بھی تیرے ہی رخ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرا ہی فضل ہے، اور اس پہ آپ پھر جانا، اس پہ بڑا ہو جانا، یہ گناہ ہے ان کے لیے. بولیے، یہ ان کے لیے گناہ ہو جائے گا. وہ اس گناہ میں نہیں پڑتے. کہتے نہیں، وہاں شکر بھی نہیں، وہاں پہ یہی ہے، مولا میں اس قابل کہاں اس کا. اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، سورہ کہف میں ایک لفظ بولا گیا ہے، وہ اسی بات پہ ہے. سورہ کہف میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ نبی ان کے چہرے کی طرف سے آنکھیں نہ ہٹائیے. یہ جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، صبح و شام آپ کے قریب رہتے ہیں، ان کے چہرے سے آنکھیں نہ ہٹائیے. کیوں؟ ان کا ہر عمل میرے چہرے کے لیے ہوتا ہے. یعنی حضور کے صحابہ مقربین والوں میں سے، حضور کا ہر صحابی مقربین میں سے، کوئی ابرار نہیں. اصحاب صفہ کی تعریف کی، بولو اصحاب صفہ کی تعریف کی کہ ان کے چہرے سے آپ نے نظر نہیں ہٹانی، کیونکہ یہ میرے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے. چہرے، دو لفظ ہیں وہاں، دو لفظ ہیں. اور آپ اس آیت کو جب پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں کیسی ترتیب میرے رب نے بنائی کہ ایک طرف بھی چہرے کا ذکر، دوسری طرف بھی اپنے چہرے کا ذکر. اللہ. تو لہذا ان کے پیش نظر اللہ کا چہرہ ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ جہاں عقائد و جہاں موجود ہو، حضور اسلام کی اپنی ذات کریمہ سامنے ہو، اس کے باوجود ان لوگوں کا ذہن دیکھیے کہاں اڑا ہوا تھا. بولیے، اللہ کے پاس. خود حضور بھی سامنے ہیں، عقائد و جہاں کی ذات کریمہ بھی سامنے ہے، اور حضور کی روزانہ زیارتیں ہیں، قریب بیٹھتے ہیں حضور کے. اس کے باوجود ذہن کہاں ہے؟ اللہ کی بات.
تو اللہ نے اس بات کی تعریف کی، کمال ہو گیا. یعنی میرا محبوب سامنے ہو، کائنات کا دھولا سامنے ہو، حسینوں کا حسین سامنے ہو، محبوب انبیاء سامنے ہو، سب کچھ سامنے ہے، اور اس کے باوجود ان کا مطمع نظر میرا ہی چہرہ ہے. یہ مجھے ہی راضی کر رہے ہیں، یہ میری طرف ہی دھیان کر. اوہ اے محبوب، ذرا آپ بھی انہی کی طرف دیکھیے. اب آپ بھی انہی کا چہرہ تکتے رہیے، کیونکہ یہ میرے چہرے کے لیے عمل کرتے. تو مجھے کہنے دیجئے، مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے اس آیت کے بارے میں. وہ یہ ہے کہ مقربین وہ ہیں جن کی طرف حضور کو دیکھنے کی ڈیوٹی لگائی گئی. نہیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ. کہ حضور کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے انہیں دیکھنا ہے. حد ہو گئی. یہ وہ لوگ کیا بتاؤں، کون سنے اقبال تیری انجمن بدل گئی، نئے زمانے میں تم ہمیں پرانی باتیں سنا رہے ہو. آج کون یہ سنا، کون یہ کر، کون ایسے انداز اپنا سکتا، کون ایسے کر، کون کس کے لیے کیا کرے. اللہ، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں بال بناؤں کس کے لیے. ان سڑتی بلتی گلیوں میں اب باہر جاؤں کس کے لیے. تو اب تو کیا، کس کے لیے یہ باتیں کرے، کس کو یہ سنائے، کس کو جا کے یہ باتیں کی جائیں. کیونکہ یہ کوئی مطلب اللہ معاف فرمائے، ہم کوئی بیٹھ کے کوئی ایک دوسرے کوئی گجی جا رہا تو نہیں کھیل رہے کہ بڑے خوش ہو رہے ہیں سن سنا کے. نہیں، یہ باقاعدہ پریکٹیکل چیزیں، یہ پریکٹیکل ہیں کہ ایسے انداز ہوتے ہیں ان لوگوں، ایسی سوچوں کے زاویے ہوتے ہیں. اللہ، آخری بات کرنے لگا ہوں، پھر میں آپ پہ چھوڑ دوں گا، کیونکہ اس کو تشنا چھوڑنا ہی بہتر ہے، اور اس کو ایسے ہی چھوڑنا اچھا ہے. آخری بات، اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر ایک عجیب عادت ہوتی ہے، جو حسنات الابرار سیئات المقربین کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور وہ اس طرح کے اندازوں کو وہ کبھی نہیں دیکھتے. یہ لوگ عجیب عادت کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ عادت یہ ہے کہ ان کی ساری دعائیں جب بھی یہ کرتے ہیں، جب بھی کسی بھی جگہ اللہ نے موقع دیتا ہے، ایون کعبہ شریف کے سامنے، ایون آقا دو جہاں کے روضہ پاک پر، ایون ریاض الجنہ میں، ایون کبھی تہجد میں، کبھی بڑی ہی اعلیٰ برکت اور آنسوؤں کی بوچھاڑ نصیب ہو جائے، بڑا اعلیٰ وقت آ جائے. دیکھیں یہ بڑے بڑے اچھے وقت ہیں نا، بولو نا، یہ بڑے اچھے وقت ہیں نا. ان وقتوں سے اچھے کیا میں عرض کروں اب، کہ آپ کو کعبہ شریف کے سامنے دعا کا موقع مل گیا ہے، آپ کو حضور کے روضے پہ مل گیا ہے، آپ کو تہجد کے وقت دعا کا موقع مل گیا، آنسوؤں کی بوچھاڑ میں دعا کر رہے ہیں آپ. لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے، رمضان ہے، مطلب کہتے بڑے اچھے موقع ہیں نا. شیخ کا سمجھیں کہ وجود ساتھ جڑا ہوا ہے اور ان کے قریب بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، اور ایسا موقع ملا ہے کہ ان کے آستانے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں دعا کر. اوہ بڑے بڑے موقع. اب جب انسان دعا کرتا ہے نا تو اس کی اصل شخصیت دعا میں چھپ نہیں سکتی. آپ کسی شخص کی دعاؤں کو کھول کے پڑھ لیں یا سن لیں، آپ جان جائیں گے کہ یہ ہے کون اصل میں. آپ دعاؤں کے اندر نہیں چھپ سکتے آپ، کیونکہ وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے انسان کے جو اندر ہوتا ہے وہی اس کی زبان پہ آتا ہے. بھئی دعا جو کر رہا ہے، اب دعا میں اس کو پتا ہے کہ خدا نے سننی ہے، تو وہاں دو نمبری کیا کرے گا، بولو. وہ دعا اللہ نے سننی ہے تو اس وقت تو دو نمبری ختم ہو گئی. اب وہ جو اندر ہوگا وہی باہر آئے گا، جو اندر ہوگا، اور اسی کے اوپر بات ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ دو نمبری ممکن. ایک عام انسان نہیں کر سکتا تو مقرب کیسے کرے. ایک عام انسان وہی بولے گا جو اس کے اندر ہے دعا کے وقت. اور جب ایسے موقع مل جائیں پھر تو واقعی وہی بولے گا جو اس کے اندر ہے. بھئی کعبہ شریف سامنے، اب وہ سوچے گا یار ایسی دعا کروں، آج تو کعبہ سامنے آ گیا، وہ کیا بولوں. اب جو اندر ہے بولے گا. آپ اس دعا کو
سن لیں کسی بھی شخص کی، اپنے کسی پیر بھائی سے نا کبھی کبھی کہا کریں یار ذرا تو دعا تے کر، آج کسی جگہ کھانا کھایا نا اسے کہ دعا کر، تو آپ اس کی دعا سے اندازہ لگا لیں گے یہ شخص کیسی سوچ رکھتا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یا کسی جگہ نماز پڑھی ہے تو آپ غور سے نا اس عالم کی دعا سنیے جو نماز پڑھا کے دعا اس نے کی ہے، اس دعا سے اندازہ لگ جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، فوراً پتہ چل جائے گا۔ اور ہمارے حضرت اللہ ساری رحمت ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، آپ ہمیں جب ایسا موقع دیا کرتے تھے، آج بھی دیتے ہیں کبھی کبھی کہ یار تم دعا کرو، اچھا بھائی تم کرو، اچھا بھائی تم کرو، تو میں اس وقت سوچتا تھا کہ بہت بڑا عزت دے رہے ہیں، شاید عزت کو نہیں دے رہے ہوتے، وہ اصل میں تمہارے اندر کی بات جاننا چاہتے ہیں، یہ ابھی کیا بولتا ہے، اس کے اندر چل کیا رہا ہے، یہ کیا ابھی تک مجھ سے سیکھ چکا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ کیوں کہا گیا؟ دعا سارے عبادت کا مغز ہوتی ہے، کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ وہ عبادت کرنے کے بعد، وہ حج کرنے کے بعد، وہ عمرہ کرنے کے بعد، وہ طواف کرنے کے بعد، وہ روزہ رسول پہ حاضری کے بعد اب بولتا کیا ہے؟ اب مخ العبادہ، اب بولتے اندر کیا ہے؟ تو یہ راز سمجھ لو، یہ راز جانو، تمہاری دعاؤں کی ترتیب کیا ہے۔ اور یہ شخص جو میں نے بھی کہا کہ حسنات الابرار والے اور سیئات المقربین کو سمجھنے والے، یہ دعا میں جب آتے ہیں نا خدا کی قسم کمال کر دیتے ہیں۔ ان کی دعائیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اتنے اعلیٰ الفاظ ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے انسان ان لفظوں کو چوم لے، ان لفظوں کو موتی بنا کے جیب میں ڈال لے، اتنے خوبصورت لفظ۔ کیوں؟ اپنی دعا میں اپنے لیے ایک لفظ نہیں مانگا، سارا ہی دوسروں کے لیے مانگا، مسلسل مانگا، ہر وقت مانگا، اور جو سامنے ہے اس کو ساری عزت دے دی، اس کے لیے دعا کر دی، اس کو اس میں یاد رکھا، ہر بات اسی کی کر دی، اپنے لیے ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ وہ جانتے ہیں اس بات کو، وہ کہتے ہیں جو عام بندہ ہوگا وہ اپنی جو ہے بیماریاں لے کے بیٹھ جائے گا، اپنے پریشانیوں کے لیے، حضور بیوی یہاں نہیں کر رہی، حضور اللہ بیوی کے لیے کر، اللہ بچوں کے لیے کر، اللہ گھر کے لیے کر، اللہ فلاں میری بیماری دور، بس۔ آپ مقربین کی دعا سنیں، وہ یہ چھوٹی دعائیں نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے لیے یہ گناہ کی طرح ہے۔ وہ کہیں گے یہ گناہ میں کروں، دعا میں بھی گناہ کروں، اور کعبے کے سامنے گناہ کروں، گنبد شریف کے سامنے گناہ کروں؟ نہیں، وہ کہے گا نہیں، یہ نہیں، دوسروں کے لیے مانگے گا۔ اتنی زبردست طلب ہوگی اس بات کی کہ دوسروں کے لیے مانگ مانگ کر، رو رو کر ہلکان ہو جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے یہ بھی سوال کیا جائے گا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے؟ تو جواب آئے گا مولا چھوڑ ان باتوں کو، تو جانتا ہے کہ اپنے لیے کیا مانگنا ہے، تو مجھے وہ دے دے جو اس کے لیے مانگ رہا ہوں، اس کے لیے جو مانگ مجھے عطا کر۔ چھوٹی دعائیں انہیں، تو یہ وہ انداز ہے جو نہیں آئے گا جب تک آپ حسنات الابرار سیئات المقربین کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے جان نہیں پاتے ہیں، کیسے آپ کر پائیں گے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے رہیں گے آپ۔ اور میں بھی اس پہ غور کرتا رہتا ہوں، اپنی دعاؤں کو بھی دیکھتا رہتا ہوں، آپ کو بھی جب موقع ملتا ہے آپ کی دعاؤں کو بھی دیکھتا رہتا ہوں، اس کے اندر یہی سوچتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹریننگ ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ دعاؤں سے پتہ چل جاتا ہے، دعاؤں سے رنگ کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو توفیق دے دے، آمین کہہ دو۔ تو حسنات الابرار سیئات المقربین کے ان معاملات میں اللہ آپ کو توفیق جب دے دے تو اللہ سے یہی دعا کیجیے گا، مولا یہ سوچ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بنا، کہ جتنے زیادہ بڑی سوچ والے معاشرے میں پیدا ہوں گے نا اتنا معاشرہ خوبصورت ہوگا،
اتنا معاشرہ پھلے گا پھولے گا، اتنے بڑے لوگ معاشرے میں پیدا ہوں۔ جتنی چھوٹی سوچ والے نیچ سوچ والے لوگ ہوں گے اتنا وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر پائے۔ تو یہ بڑا اہم آج میں نے چند باتوں کا ذکر کیا ہے، اللہ کرے سمجھ آئی ہوں، اور اللہ انشاءاللہ اس کو آپ کی زندگیوں میں جب کبھی ایسے وقت آئیں گے آپ کو اس کی برکت حاصل رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیں ذکر کروائیں۔ ذکر کی طرف توجہ فرمائیں۔ تمام لطائف سے ذکر کی صدا سنیں۔ اللہ 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 کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ یا الہ العالمین، ہم نے مقربین کی بھی خصوصیات پڑھ لیں، الہی ہم نے ابرار کی بھی خصوصیات پڑھ لیں، الہی ہمارا شمار تو جانتا ہے یا ہمارا شیخ جانتا ہے، بس ہمیں قبول فرما لے، الہی ہمیں بخش دے، الہی ہمیں ان میں شامل نہ کرنا جو تیرے ددکارے ہوئے ہیں، الہی ہمیں ان میں نہ شامل کرنا جو تیرے غضب والے ہیں، ہمیں ان کا راستہ دینا جو تیرے انعام والے ہیں، الہی ہم ہر نماز میں یہی دعا کرتے ہیں، الہی ہماری دعا قبول فرما لے، ہمیں انعام والوں کا راستہ عطا فرما لے۔ یا الہ العالمین، ہم نے مقربین کی تمام خصوصیات لکھی، الہی تو ہر شے پہ قادر ہے، الہی ہمارے اندر مقربین کی خصوصیات کا نزول فرما، الہی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا، الہی ہمارا خاتمہ بالقرآن فرمانا، یا الہ العالمین ہمیں ان میں فرمانا کہ ہم اپنے شیخ کی معیت میں جب محشر میں آئے تو تو پکارے یا ایتھا النفس المطمئنہ، الہی تو ہمیں پکارے، الہی ہمارا مطمئن نظر صرف تو ہے اور تیری ذات ہے، الہی ہمیں نہ تو غرض ہے کہ یہاں سے کیا ملے گا، الہی ہم صرف تیری خاطر تیری رضا کی خاطر ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، الہی ہمارے اندر نیکیوں کی بھی سکت نہیں، ہمارے اندر گناہ کرنے کی طاقتیں اپنے آخری حدوں تک چھو رہی ہیں، الہی ہم پہ کرم فرما، الہی ہمارا آخری وقت جو ہے وہ شان والا کر دے، الہی جس طرح تو شانوں والا ہے اس طرح ہمارا آخرت بھی شان والی کر دے، الہی ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، وصلی اللہ علی خیر خلق۔